بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد۔ گزشتہ روز داعی اسلام، مبلغ اسلام، عالم اسلام کے عظیم ترجمان حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے مرحوم محمد عاصم جمیل کے بارے میں خبر موصول ہوئی کہ وہ دار فانی سے رخصت فرما گئے۔ ان کی خبر کے موصول ہونے کے بعد مختلف قسم کی باتیں عوام میں گردش کرنے لگی کہ بعضوں نے کہا ان کا یہ عمل خود کو مارنے سے تھا اور غلط موت سے تھا، اور بعضوں نے کہا کہ وہ طبی موت اپنی زندگی میں 5-6 سال قبل سے وہ مریض تھے، بیمار تھے، اور اپنے درد و تکلیف سے تنگ آ کر مجبوراً انہوں نے یہ عمل کیا۔ یہاں یہ گوش و گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمانان عالم کا ایسے وقت میں کام یہ ہے کہ وہ ہر معاملے کو اپنے اللہ کی جانب سے سمجھتے ہوئے ہر ایک انسان و مسلمان کے ساتھ ہمدردی کا تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسے موقع پر جب حضرت مولانا خود اور ان کا گھرانہ انتہائی تکلیف میں ہے اور ان کے گھر میں موت واقع ہوئی ہے، اور ایسے وقت میں ان کے چاہنے والوں کا، ان سے محبت رکھنے والوں کا ان کے بیٹے کے متعلق افواہیں پھیلانا اور خبریں پھیلانا جن سے ان کے درد و تکلیف میں مزید زیادتی واقع ہوگی، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ آج اگر کوئی تکلیف میں ہے تو کل کو ہو سکتا ہے وہ تکلیف آپ اور میں بھی محسوس کرنے لگیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، حالات کبھی بھی اور کسی پہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب کوئی مسلمان پریشانی کا شکار ہو، مسلمان مشکل اور تنگ حالات میں ہو، اور دوسرا مسلمان بجائے اس کی مشکلات کو کم کرنے کے ایسی خبریں اور ایسی باتیں کرے کہ جس سے اس کی تکلیف بڑھ جائے، یہ مسلمانیت تو کیا انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ ایسے موقع پر ہمارا عمل یہ ہو کہ ہم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر ہم ان کے صاحبزادے کی آخرت کے لیے دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما، اور یا اللہ ان کے پسماندگان، ان کے گھرانے کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ہم نہیں سمجھتے، چونکہ ہم حالات ہم پر نہیں آئے اور خدا نہ لائے کسی پر حالات، کہ جب نوجوان بیٹے کی میت گھر میں پڑی ہو، اور جب نوجوان بیٹا، نوجوان خون، نوجوان سہارا جب دنیا سے چلا جائے تو ماں باپ اور بہن بھائیوں پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلمان کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، کہ جس طریقے سے جسم میں سر کے اندر تکلیف محسوس ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس طریقے سے اگر
پیٹ کے اندر کوئی تکلیف محسوس ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، جس طریقے سے منہ کے اندر داڑھ کی تکلیف ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، کان کا درد ہو تو تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح مسلمان کی مثال ہے کہ مسلمان میں اگر کوئی ایک مسلمان بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے تو وہ تکلیف تمام مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس تکلیف والے موقع پر ہم حضرت مولانا کے ساتھ دل و جان سے حاضر ہیں، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے دعا گو ہیں، بالخصوص ان کے صاحبزادے عاصم جمیل کے ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔